جدید ادب کی سرحدیں، جلد دوئم، مضمون نمبر 19، جس کا عنوان ہے فوکو اور طاقت کا نظریہ، سماعت فرمائیے۔ جنگ عظیم کے کچھ عرصے کے بعد سارتر کو فرانس میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی، لیکن 1960 میں جب وجودیت زوال ہوا تو سارتر کی افکار کی جگہ لیوی اسٹراس، رولاں بارتھ، لاکان اور فوکو کے خیالات مقبول ہونے لگے، یہاں تک کہ مشیل فوکو کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ یہ نیا سارتر ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان سب سے زیادہ اہمیت دریدا کو حاصل ہو گئی، اس کے باوجود فوکو کی اہمیت اپنی جگہ قائم رہی۔ فوکو کا نقطہ نظر روایتی فلسفہ اور تاریخ سے بالکل مختلف تھا، چنانچہ فوکو نے اپنے فلسفے کے شعبے کا نام نظام فکر کی تاریخ رکھا تھا، کیونکہ وہ اس طرح یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کی فکر انٹلیکچوئل تاریخ سے الگ ہے۔ ویسے مشیل فوکو پر کارل مارکس اور فرائڈ سے زیادہ نیچے کے اثرات تھے۔ اقتدار اور علم کے باہمی رشتے کے سلسلے میں فوکو کے خیالات پر نیچے کے اثرات بہت واضح ہیں، لیکن فوکو کے خیالات میں وہ شدت نہیں ہے جو نیچے کے افکار میں ہے۔ فوکو اقتدار پر زور دیتا ہے، علم پر نہیں۔ اس کی توجہ زبان پر نہیں، عمل پر ہے، چنانچہ حوالہ زبان یا نشان کا نہیں، جنگ کا ہونا چاہیے۔ فوکو کے خیالات میں ڈسکورس یعنی بیان یا ابلاغ کی بہت اہمیت ہے، لیکن خود ڈسکورس میں زبان اور عمل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح سچائی کے تصور کے سلسلے میں بھی علم اور اقتدار کے تعلق کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ فوکو کہتا ہے کہ اقتدار کا براہ راست تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ سرمایہ داری کے زمانے سے پہلے کے معاشروں میں بھی خارجی قوت ہی جسم کو سزا دے سکتی تھی، لیکن سرمایہ دارانہ معیشت نے جسم کو ایک نئی قسم کی محنت میں لگا دیا اور اس جسم سے ایک نئی تخلیقی خدمت حاصل کرنے لگا۔ اس طرح افراد کے جسموں کو ان کے اعمال اور ان کے رویوں اور برتاؤ کو کنٹرول کرنے لگا۔ ان کی زبان اور ان کے نشانات کو استعمال کر کے انسان کے جسم پر یہ اقتدار حاصل کیا گیا۔ اس سارے عمل کے پیچھے جو صورتحال تھی اسے جنگ کی صورتحال ہی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اقتدار کا یہ راستہ خود فرد کے جسم کی اپنی قوت مہیا کرتی ہے۔ جسموں پر جو قوت حکمراں ہوتی ہے اس کی مخالفت خود خواہش اور ارادے کی قوت کرتی ہے، اور یہی قوت فوکو کے نزدیک سارے انقلابات کا ماخذ ہوتی ہے۔ ماضی میں فوکو نے جو علمیاتی فریم ورک کے سلسلے میں باتیں کہی تھیں اب انہیں چھوڑ دیتا ہے، اور اب وہ ایک ایسی طاقت اور توانائی کا سراغ پا لیتا ہے جس پر علمیاتی فریم ورک اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ دریدا کی طرح فوکو کے لیے بھی معاشرے کا قبل تجربی اپریوری ہی بنیادی حقیقت نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گہری ایک حقیقت ہو سکتی ہے جو سچ ہو سکتی ہے، بلکہ وہی سچائی ہوتی ہے۔ خواہش اور ارادے کی اصطلاحات فوکو نے نشے ہی سے لی ہیں، اور جب فوکو جنگ اور اقتدار پر اظہار خیال کرتا ہے تو وہ نشے ہی کی اصطلاحات سے کام لیتا ہے۔ فوکو کا خیال ہے کہ ہماری جنسی جبلتوں کے بارے میں کوئی چیز بنیادی اور قطعی انداز میں نہیں کہی جا سکتی۔ مثلاً بچے کی جنسیت کا ذکر کرتے ہوئے جس کا حوالہ فرائڈ کی تحلیل نفسی میں ملتا ہے، فوکو کہتا ہے کہ فرائڈ نے بچے کی اس جنسیت کو بھی دریافت کیا تھا، چنانچہ بچوں سے استمنا بالغ کو ختم کرنے کی بڑی زبردست کوششیں کی گئیں، لیکن اسکول کے بچوں میں استمنا بالغ ختم نہیں ہو سکا، بلکہ اس کی شدت اور بڑھ گئی۔ جنسیت پر بحث مباحثے جنسیت کا تجزیہ کرنے اور اسے کنٹرول کرنے کی خواہش سے فرد کی اپنے جسم پر قابو پانے کی خواہش اور بڑھ گئی۔ دراصل بچے کی جنسیت کا مسئلہ 18ویں صدی سے پیدا ہوا۔ فوکو کے خیال میں مغربی معاشرہ جنس کے بارے میں سچ بولنے کی خواہش میں قدیم کیتھولک زمانے کے اعترافات کے وقت ہی سے گرفتار ہے، اور پچھلی 3 صدیوں میں جنس کے بارے میں گفتگو میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہے، اور جنس پر یہ ساری گفتگو چاہے جنس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس سے جنس کا خیال ذہنوں پر چھاتا چلا جا رہا ہے۔ فوکو کہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنس کا غلبہ ہم پر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے جنس ایک ایسا راز رہتا ہے جو دلکشی کا باعث ہے۔ اس کی دلکشی اس کی قوت کے مظاہرے میں ہے، اور ان معنی میں جس کو یہ چھپا لیتا ہے، اور جس کا انکشاف ہم کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ہماری حد بندی کرتی ہیں ان سے ہمیں آزادی مل سکے۔
فوکو، جنسیت کی تاریخ۔ یورپ میں زندگی میں جتنے بھی معنی ہیں ان کا ماخذ جنس ہے، جو زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ فوکو کے خیال میں اب ہم جنس کے خواہش مند رہتے ہیں، ایک ایسی چیز کی طرح جو حقیقتاً خواہش کے لائق ہے۔ 19ویں صدی میں ہوا یہ کہ حیاتیات اور عضویات کے علوم کی مدد سے جنس کے معاملے میں بھی اصول یا معیار متعین کر لیے گئے۔ جنسی کجروی یا غلط کاری کو یورپ کے ماہرین نفسیات نے اور خود یورپ کے معاشرے نے بھی گناہ کے تصور سے آزاد کر کے اسے ایب نارمل یا مریضانہ قرار دے دیا۔ نارمل ہونے کے بارے میں تو مغربی انسان وہم یا اوبیسینس میں مبتلا رہتے ہیں۔ یورپ میں لوگ حیاتیات کے اصول کو اپنا کر اپنے باطن کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں اور خود اپنے ہی عائد کردہ اصولوں کی روح سے دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم نارمل ہیں یا نہیں، لیکن خود فرائیڈ نے اس قسم کی کوئی سادہ تقسیم جو نارمل یا مریضانہ ہونے کی بنیاد پر کی گئی ہو قبول نہیں کی۔ نارمل انسان کا جو مغربی تصور ہے، اس کی بجائے فوکو نے مشرق کا یہ انداز فکر جو جنس کو محبت کے آرٹ کا ایک انداز سمجھتا ہے زیادہ قابل قبول بتایا ہے۔ اسے صحت مند اور فروغ پاتی ہوئی جنسیت یا شہوت کا تغزل قرار نہیں دیا اور نہ اسے حیاتیاتی توانائی کا کوئی خوبصورت احساس قرار دیا ہے، بلکہ اسے صرف مسرت برائے مسرت کا حصول قرار دیا ہے۔ اس تصور میں جنس کو فطرت کا ایک خدمتگار سمجھا ہے اور نہ سچائی کا مرکز کہا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جنسیت بھی محبت کا ایک آرٹ ہے، ایک طرح کا کھیل، تخلیقیت اور قصد اور تصنع سے بھرپور۔ فوکو کہتا ہے کہ جسم کی طاقت کو لذت کی تلاش کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اس کے خیال میں سیاست کا انحصار معلومات پر نہیں، خواہشات پر ہوتا ہے۔ سیاسیات میں بھی عملی ایکشن جسم ہی سے لیا جاتا ہے، مثلاً مظاہروں میں یا طبعی مقابلوں میں۔ فوکو دراصل فرانس میں جو طالب علموں کا انقلاب 1968 عیسوی میں آیا تھا، اس سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کا تصور سیاست اسی انقلاب سے پیدا ہوا۔ فوکو کہتا ہے کہ انسان کے اندر بہت اشتعال انگیز لمحاتی رد عمل اور غیر مسلسل توانائی ڈسکنٹینیوس انرجی ہوتی ہے۔ اس کے خیال میں ہر عہد میں اقتدار یا قوت ہی یہ طے کرتی ہے کہ علم کس چیز کو کہتے ہیں۔ فوکو اور دریدا دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کے کچھ مقاصد نہیں ہوتے، چنانچہ ان دونوں کا یہ خیال ہے کہ کسی خاص مقصد سے تاریخ کی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ فوکو کے نظریات میں نرچے کے تصورات کے مقابلے میں کٹر پن نہیں ہے۔ فوکو کہتا ہے کہ عمرانی تجزیے میں علم اور اقتدار کے باہمی رشتے کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ اس سے پہلے میکس ویبر نے بھی جو سماجی تجزیہ کیا تھا، اس میں سماجی زندگی کی تشکیل میں اقتدار ہی کو بنیادی حیثیت دی تھی۔ فوکو کی رائے میں مارکس نے 19ویں صدی ہی میں استحصال کے مسئلے کو عوام تک پہنچا دیا تھا، لیکن اقتدار دراصل کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، یہ سوال حل نہیں ہو سکا۔ فوکو نے 1977 عیسوی میں اپنی کتاب مائکرو فزکس آف پاور شائع کی تھی۔ فوکو نے اس میں بتایا تھا کہ اقتدار کے بارے میں اب تک کئی نظریے پیش کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سے ایک تو قوت کا معاشی نظریہ ہے، جس کی بنیاد پر اشتراکیت اور لبرلزم دونوں قائم ہیں۔ ایک طاقت کا غیر معاشی نظریہ بھی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ طاقت دولت سے پیدا ہونے والی کوئی مماثل قوت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ طاقت کا تعلق معاشیات سے ہے، نہ کسی دباؤ ڈالنے والی قوت سے، بلکہ طاقت کا تعلق جنگ سے ہے۔ ایک جنگ اعلان کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک جنگ کسی اعلان کے بغیر اور مختلف ذرائع سے لڑی جاتی ہے۔ ایک خفیہ خانہ جنگی ایسی بھی ہوتی ہے جو شور مچائے بغیر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سماجی اداروں میں ناانصافیوں کی صورت میں جنگ ہوتی رہتی ہے۔ یہ جنگ ہر جگہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ زبان میں بھی یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ یہ دباؤ دراصل قوت کا ذیلی اثر ہے۔ قوت تخلیق بھی کرتی ہے اور دباتی بھی ہے۔ طاقت کے سلسلے میں فوکو نے 1972 میں 2 لیکچر دیے تھے۔ اس کے 1 سال کے بعد اس کی کتاب جنسیت کی تاریخ کی پہلی جلد شائع ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ قوت انفرادی یا اجتماعی اداروں سے نہیں پیدا ہوتی اور نہ یہ مفادات سے جنم لیتی ہے، بلکہ طاقت ہر جگہ موجود ہوتی ہے اور ہر چیز پر محیط ہوتی ہے۔ نرچے نے کہا ہے کہ سچائی حاصل کرنے کی خواہش دراصل اقتدار حاصل کرنے کی خواہش ہے، کیونکہ ہماری ذات بھی دراصل
طاقت کا ایک ذریعہ ہے، ذاتی آزادی کا ہتھیار نہیں ہے بلکہ غلبے کی تخلیق ہے۔ ڈسپلن اینڈ پنش میں فوکو نے لکھا ہے کہ طاقت کے اثرات کو منفی اصطلاحوں میں بیان نہیں کرنا چاہیے، مثلاً یہ کہ طاقت پابندی عائد کرتی ہے، زور دیتی ہے، دباتی ہے، چھپاتی ہے، نقاب اڑا دیتی ہے وغیرہ، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ طاقت ہی حقیقت تخلیق کرتی ہے، طاقت سچائی کی رسومات تخلیق کرتی ہے۔ طاقت میں دبانے کے علاوہ بھی اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، مثلاً تخلیق کرنے کی صلاحیت۔ جیل خانوں کے باقی رہنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ جرائم کو روکنے کے علاوہ کچھ اور کام بھی سر انجام دیتے ہیں۔ فوکو کہتا ہے کہ طاقت لوگوں پر ہوتی ہے، چیزوں پر نہیں۔ طاقت ہمارے جسم اور ہمارے کام پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن طاقت صرف آزاد انسانوں پر آزمائی جا سکتی ہے، اثر ڈالنے میں استعمال کی جا سکتی ہے اور وہیں تک استعمال کی جا سکتی ہے جہاں تک انسان آزاد ہوں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔